کافی مصروف رہے، لوگ آپ سے تشریح لیتے رہے، پوچھتے رہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنی کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے پی ٹی آئی کو. آپ کو بھی ایسا لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھی بات یہ ہے کہ آج کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے تین ایسپیکٹس ہیں. ایک اس کا ایسپیکٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، دوسرا اس کا کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے، اور تیسرا ایز اے جوڈیشل انسٹیٹیوشن کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جس طرح ہم سپریم کورٹ کو پچھلے 1.5-2 سال سے لے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے متعلق ہمارا پرزمپشن، یہ ایک نیریٹو ہمارا یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل انٹرونشن ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر انٹروین کرتی ہے، ججز انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے، اور ان کے جو فیصلے آتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن یا لاء کے مطابق نہیں ہے. اور اگر وہ کانسٹیٹیوشن یا لاء کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے. اور یہ نیریٹو جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ ویو سے چل رہا ہے. آج کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر کوئی جوڈیشل انٹرونشن نہیں ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس ہے اس کی کوئی ہیجمنی نہیں ہے، اس کا ایک ہی ووٹ ہے، اور وہ چیف جسٹس جو ہے منورٹی کے بھی اندر جا سکتا ہے. اور پاکستان کے اندر کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹ ایسا نہیں ہے جس کی 2 دن آپ کے سامنے ایک ایگزامپلز رہی کہ پتہ نہیں ججز کو کس طرح کیا جا رہا ہے اور کس طرح میٹنگز ہو رہی ہیں اور کس طرح انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپریشن، ویسے معذرت سے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو 6 ججز کا لیٹر تھا اس کے بعد شاید بہت زیادہ انڈیپینڈنس مل گئی. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ضمیر ہے وہ ججی سے 3 ہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں بغیر کسی ڈر کے کام کروں گا، میں بغیر کسی فیور کے کام کروں گا، اور میں کسی ال ول کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اگر تینوں کے اندر کسی ایک کیٹیگری کے اندر آپ فال نہیں کرتے تو آپ جج نہیں. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہ ہے ابہام کا کیا ہے؟ اب ایک سیکنڈ، اب یہ ہے کہ ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ اب سپریم کورٹ آئندہ سے بھی جو فیصلہ کرے، جس طرح کو فیصلہ کرے، جس طرح کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن ہے، یہ جو بھی معاملہ ہے، جتنی دیر تک وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوتا ان فارم آف ریویو یا اپیل، اتنی دیر تک اس فیصلے کو مانتے رہنا چاہیے. ہاں، کریٹیسائز کرنا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ پرسنالٹیز ڈومینیٹ کرتی ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس بحث کو بند کر کے اس سسٹم کو ڈسکریڈٹ کی طرف نہ لے کے جائیں، اس کو آگے لے کے چلیں. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری سائڈ. اب اس کے اندر یہ ہے کہ اس کیس کا کانسٹیٹیوشنل کیا ہے. کانسٹیٹیوشن اس کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک معاملہ جاتا ہے جو الیکشن کمیشن سے ہوتا ہوا پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر لینڈ کرتا ہے، اور وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 51 کے اندر کوالیفیکیشن کس کس کی ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے، اور اس کے آگے جو پروسیس ہے 104 سیکشن کا یا رول 92-94 کا. اب اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے کہ جو پہلا فیز الیکشن کا آتا ہے، اس کے بعد جو اگلی چیز جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ جنہیں ان کینڈیڈیٹس کے ریٹرننگ آفیسرز پہ بات کی گئی ہے، یہ بغیر کسی ڈر کے ایک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ ہم نے ایس آئی سی کو جوائن کر لیا ہے. اور وہ جوائن کرنے کے بعد ایس آئی سی ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دیتی ہے، اور الیکشن کمیشن جب اس کو پروسیس کرنے لگتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے ایز اے جنرل الیکشن کے طور پہ ایز اے پارٹی حصہ نہیں لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ کیا ایس آئی سی آرٹیکل 51 کے اندر یا 106 کے اندر یا ان سیکشنز کے اندر فال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس کے اوپر ایک فیصلہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فال نہیں کرتی. اب فیصلہ کرنے کی بنیادی وجہ پروپورشن سسٹم ہے، اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے جو اوور اینڈ ابو بچی تھیں اس کو دوسری پارٹیز کو دے دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ان دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں اس حد تک جانا چاہیے تھا جو اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. معاملہ ہائی کورٹ سے خالی رہتی نا، یہ نہیں، بالکل خالی رہنی چاہیے، بالکل خالی رہنی چاہیے، کیونکہ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کا اوریجنل ہاؤس ہے 266 کا، آپ کا اوور اینڈ ابو ہے 336 جو آپ کے 70 جاتے ہیں، اور باقی پروونسز کے اندر آپ کے مور دین 100 سیٹس 342 کا ہے. نہیں وہ 6 فاٹا کی وجہ سے کم ہوئی ہیں، 266 یہ ہیں، 70 یہ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ معاملہ جب پشاور ہائی کورٹ سے 5 ممبرز نے یونینیمس کر کے یا سپریم کورٹ کے اندر آیا، بحث وہاں پہ یہ تھی، اور ان کی جو پراکسی ایس آئی سی تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا سیٹیں ہمیں دینی چاہیے، جو ان کی طرف سے انہوں نے کہا بھی انہیں دینی چاہیے. اور کسی موقع پہ ایسا نہیں آیا کہ ایس آئی سی نے یہ کہا ہو کہ ہمیں نہیں انہیں دے دیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں دی، یا ہمیں دیں، اور اگر ان کو دیے ان کو واپس لیں، اور ہاؤس جو ہے ہر صورت مکمل ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے اندر بات چل رہی تھی. اب ضمیر بات اس چیز کے اندر یہ ہے کہ نہ ایس آئی سی کے علاوہ
کوئی کسی کو اس نے چیلنج نہیں کیا, نہ پی ٹی آئی نے چیلنج کیا, نہ انہوں نے ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کو چیلنج کیا, نہ الیکشن کمیشن کو کیا. سپریم کورٹ کے اندر جا کے بھی اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ جس سے ایس آئی سی جو ایگریڈ ہے, چونکہ فرام ڈے ون یہ کنسسٹنٹ تھا کہ اس کا جو ایس آئی سی کے وہ ساتھ تھی. اب سپریم کورٹ نے جو آگے فیصلہ کیا ہے, اگر آپ ان سارے فیصلوں کو پڑھ لیں جو آئے ہیں, 9 پیجز آئے ہیں, اس کے اندر جو ہے نہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 51 کی ڈیویشن پہ بات کی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کا یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آرٹیکل 51 کے مطابق نہیں ہے اس کانٹیکس کے اندر کہ جس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ٹریٹ نہیں آئی. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جس رول 92 کا ذکر ہے یا سیکشن 104 کا ذکر ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ ان کو سیٹ اسائڈ کیا ہے, نہ سسپینڈ کیا ہے, اور نہ ہی یہ ساری چیزیں تھیں جو وائریز آف لا کے اندر گئی تھی. اب سپریم کورٹ نے فائنلی جو کنکلوژن نکالا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنکلوژن ہے یہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ ری رائٹنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ ایک ایسا میٹر جو آپ کے پاس 185 کے اندر آیا ہے, نہ آپ 184 میں بیٹھے ہیں, نہ آرٹیکل 187 کے اندر کمپلیٹ جسٹس کے اندر گئے ہیں, آپ کے پاس ایک معاملہ آیا تھا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے. سپریم کورٹ کے یونینیمسلی یہ کہہ دیا زیادہ لوگوں نے, جس کے اندر 11 ہے, کہ جی آپ ڈس انٹائٹل ہیں. جب وہ پارٹی ڈس انٹائٹل ہے تو سپریم کورٹ نے اندر, آپ ان ساری دیکھیں تو سپریم کورٹ نے پھر ان کانسٹیٹیوشن پروویژنز کے اندر جو ہے ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کر کے پھر وہ ایک سارا کیا, پی ٹی آئی کو دوبارہ ایک اینٹی ڈکلیئر کیا. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے نہیں, ایک ہی ہے. لیکن ابھی اظہر صدیق صاحب کا کہنے کا مطلب تھا کہ اٹ واز بیسکلی اے لارجر کوسچن آف interpretation of constitution and ECP rules. تو اس میں کوئی پرٹیکولر پارٹی کے حوالے سے, لیکن جو فیصلہ میں سن رہا تھا جس میں جو آنریبل چیف جسٹس نے پڑھا, اس میں سٹارٹ کی پہلی لائن ہی پی ٹی آئی کا انہوں نے نام لیا. دیکھیں یہ اس ساری پروسیڈنگز کے اندر آبزرویشنز آتی رہی تھیں کہ اگر نہیں, آج جو ڈیسیژن میں اس میں نہیں دیکھیں, اگر پی ٹی آئی بذات خود اس پروسیس کے اندر حصہ لے کے آتی تو چیف جسٹس کی, دوسری ججز کی بھی آبزرویشن تھی کہ اٹ شوڈ ہیو بین بیٹر کہ اگر پی ٹی آئی اس کے اندر آئی. اب ہم بات کر رہے ہیں صرف اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ ان کانسٹیٹیوشن لمٹس جو آرٹیکل 185 ہے اس کے اندر رہ کے کیا ہے, یا آرٹیکل 51 کے اندر رہ کے کیا ہے, یا 106 کے اندر رہ کے کیا ہے, یا 104 کے اندر یہ. اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو آگے آپ لے کے جائیں گے تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ جب صبر علی شاہ کا کیس آیا تو سپریم کورٹ کے اندر گیا کہ کیا جنرل مشرف کا ایکشن لیگل ہے یا انلیگل ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ جنرل مشرف کو 3 سال دے دے. جب نواز شریف صاحب کا کیس گیا تو معاملہ پاناما کا تھا تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں, اقامہ کے اوپر اس کا کرنا. پھر تیسرا فیصلہ بھی ریسنٹ آیا جو آرٹیکل 63A کا تھا, جس کے اندر ڈسکوالیفیکیشن والی بات تھی, تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں, جو ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک پولیٹیکل کرائسس آیا. اب فیصلہ یہ آیا ہے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس کو دوسری پولیٹیکل پارٹی بیک کرتی ہے اور خود نہیں مانگتی, تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کو پارٹی بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنا کیس پلیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اٹینڈنگ سرکمسٹانسز کر کے اگر وہ فیصلہ کیا. وہی بات آ گئی نا, وہی بات آ گئی کہ آپ نے کہا کہ ایک پارٹی جو پارٹی نہیں تھی اس کیس میں, اس کیس کے اندر پولیٹیکل پارٹی اور ہے, اس کیس کے اندر پارٹی ہونا اور بات. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کیس میں پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی, یہی فرام ڈے ون, لیکن ایڈریس ان کے کنسرنز ہو گئے. نہیں, اس کے ایڈریس کنسرنز نہیں ہوئے, اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ ایک اس فیصلے کے اندر ری انجینئرنگ آئی ہے کہ آپ نے بیک لاک. مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, مجھے یہ سمجھائیں, مجھے ایک بات بتائیں حافظ احسان صاحب کہ آنریبل چیف جسٹس ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کہہ رہے ہیں, ایک چیز. دوسری چیز, اب سینٹ کے انتخابات جو ہو چکے ہوئے ہیں اور کے پی میں نہیں ہوئے تھے, وہ تو چلیں ان کو لیے تو بہت اچھا ہوا نا کہ جی آ جائے گا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ٹل 15 days کے بعد بھی اسپیکر کی جو پاورز ہیں وہ would he be able to play any role in that? دیکھیں ضمیر, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں, لیکن بات جو ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے اسی پہ رہنا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ جی فلاں اگر اس کیس کے اندر پیش ہوتا. انہیں پتہ ہے کہ 63A کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کتنی فیسیلیٹیشن سپریم کورٹ نے دی تھی. پہلے انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگے تو ڈیفیکشن تو تب آئے گی نا جب میں ووٹ ڈالوں گا. اگر میں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے تو میرے پہ ڈیفیکشن کس طرح آئے گی. سپریم کورٹ کا نہیں, ووٹ بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں, اور پھر سپریم کورٹ نے کہا
کہ اس معاملے کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اسے پینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو پھر وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس والا پروسیس جو آئے گا. آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ وہاں پہ گئی. اب دوسرا جو معاملہ جو ہے نا جس پہ ابھی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر ضمیر بڑا واضح اس چیز کے اندر ہے کہ سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق فیصلہ کرنا. فیصلہ جو کر دیا ہم اسے رسپیکٹ ہے. جتنی دیر تک وہ فیصلہ ریورس نہیں ہوتا یا جتنی دیر تک وہ فیصلہ موجود ہے وہ بالکل اپنی جگہ. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا ہم ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی فلاں جج کو فلاں جج چلا گیا یا فلاں کو فلاں چلا گیا. سپریم کورٹ نے ایک اپنی وزڈم پہ فیصلہ کیا. اب کیا وہ وزڈم جو ہے ود ان دا فور کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے؟ سوال اس کے اندر یہ ہے. اب یہ اس کے اندر یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے مینڈیٹ سے ایکسیڈ کر کے جو 9 صفحے اس کے اندر لکھے ہیں وہ 9 کے 9 کسی کانسٹیٹیوشن یا سیکشن کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آپ ان ساروں کو دیکھ لینا. آپ نے ایک لمبا چوڑا پروسیس کر دیا کہ جی آپ چلے جائیں. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جتنی دیر Quickly, Supreme Court interprets the Constitution. جب وہ کہہ رہا ہے آپ کو ری رائٹ ہو رہا ہے تو ناؤ ویئر آگے کہاں پہ جائیں گے ہم پتہ کرنے کے بھائی جان یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لیو گرانٹ کس وجہ سے ہوا تھا اس کیس کے اندر؟ جو بنیادی طور پر لیو گرانٹ کا اگر فرسٹ آپ آرڈر دیکھیں تو وہ اس بنیاد پہ ہوا تھا کہ یہ تو بات مان لی جائے کہ وہ انٹائٹل نہیں ہے, ان کو جو ملی ہیں وہ غلط ہیں. اور یہی وہ آبزرویشن تھی اور بات بالکل ٹھیک تھی کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ آپ ان کو جاتے. سپریم کورٹ کا کام تھا اس حد تک رہنے دیتے, اور اگر اس کے اندر کوئی ویکیوم آتا ہے تو یا وہ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے کہ جی آپ اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ کیا ہاؤس اوپن رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. سینٹ کے انتخابات اب سینٹ کے انتخاب کے اندر جو آتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ صرف جو افیکٹ کرنی تھی سیٹس جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ان پولیٹیکل پارٹیز نے آپس کے اندر کیا, حالانکہ یہ آپس میں رائیولری ہیں. انہوں نے کہا آپ کا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, وہ ایشو نہیں آیا. بلوچستان کے اندر پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے نہیں ہے لہذا ایشو نہیں ہے. سندھ کے اندر جو ہے وہ ان کے وہ میجورٹی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے. اب کے پی کے اندر آپ کے الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اس کے اندر ان کی سیٹ بڑھ جائیں گی, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ جو ووٹس ہیں ان کے آئے, تو لہذا سینٹ کا ایفیکٹ ہونا جو ہے اگر وہ ایفیکٹ اس صورت کے اندر ہو کہ آپ کا مارجن 1 2 3 ہو تو شاید وہ ہے. دوسرا پریزیڈنٹ کا وہ صرف کے پی کی سیٹ وہ اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ساتھ یہ بھی ہولڈ کر دیتی کہ چونکہ اس پروسیس کو وائلیٹ کر کے جس طرح بہت ساری ری انجینئرنگ کی گئی اس کیس کے اندر کہ ریورسل کی ہے, تو سپریم کورٹ اگر یہ چاہتی کہ یہ 2 ایریاز جو چونکہ بات تو تھی نا کہ آپ نے پریزیڈنٹ کا ووٹ بھی ڈالا, آپ نے چیئرمین کا بھی ڈالا, آپ نے ڈپٹی چیئرمین کا بھی ڈالا, تو سپریم کورٹ نے ان کے اوپر بات ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکشن ہو چکے ہیں تو امپیکٹ نہیں آئے گا اگر یہ جب سیٹس چینج ہو جاتی ہیں تو چیئرمین سینٹ کا پریزیڈنٹ کا جو الیکشن ہوا ہوا ہے وہ تو اس صورت کے اندر ہے نا کہ اگر بہت ڈفرنس نظر آئے. نہیں, اگر وہ تو ہے کہ اگر آپ اس میجورٹی کو بیٹ کر لیتے ہیں, مطلب